8 محرم الحرام یوم چہار شنبہ 61 ہجری روشن کیے ہے دہر کو جلوہ حسین علیہ السلام کا، عالم میں چار سو ہے اجالا حسین علیہ السلام کا، پھیلا گیا زمانے میں نور خدا کی زو، سورج کو مات دے کے ستارہ حسین علیہ السلام کا۔ 8 محرم الحرام کو کربلا میں عبید اللہ ابن زیاد کی فوج نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیموں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اسی روز حضرت امام حسین علیہ السلام اور یزید کے لشکر کے سپہ سالار عمر ابن سعد کے درمیان آخری براہ راست مذاکرات ہوئے تاکہ جنگ کو ٹالا جا سکے، تاہم یزید کی فوج کی جانب سے بیعت کا مطالبہ برقرار رہنے پر یہ کوشش بے نتیجہ رہی۔ شیخ مفید رقم تراز ہیں، جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے عمر ابن سعد کے لشکر کو نینوا میں پہنچتے ہوئے دیکھا اور جنگ کے لیے مستعد پایا تو عمر ابن سعد کو پیغام بھیجا کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ رات کو دونوں میں ملاقات ہوئی اور کافی دیر تک باہم گفتگو ہوتی رہی۔ اس کے بعد عمر ابن سعد نے عبید اللہ ابن زیاد کو ایک خط لکھا کہ اللہ نے جنگ کی آگ کو بھسم کر دیا ہے اور اس امت کی مشکل حل ہو گئی ہے۔ حسین نے مجھ سے پیمان کر لیا ہے کہ ہم جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس چلے جاتے ہیں یا کسی سرحد پر چلے جاتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہوئے ان کے سود و ضیاع میں برابر کے شریک ہوں گے، اور اس پیمان میں تمہاری خوشنودی اور امت کی بہتری ہے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے خط کو پڑھا تو کہا یہ لوگوں کے ایک خیر خواہ اور دلگیر کا خط ہے۔ شمر بن ذی الجوشن ملون کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تم اس بات کو تسلیم کر رہے ہو کہ حسین تمہاری اس سرزمین پر تمہارے پاس پہنچ جائے؟ خدا کی قسم اگر وہ اس سرزمین پر سلامت پہنچ گیا اور تمہاری بیعت نہ کی تو اور بھی طاقتور ہو جائے گا، جبکہ تم کمزور تر ہو جاؤ گے۔ اس کی تجویز کو مت قبول کرو، کیونکہ یہ کاہلی اور سستی ہے، بلکہ اسے کہو کہ اپنے پیروں سمیت تمہارے سامنے جھک جائے۔ اگر تم نے انہیں انجام کو پہنچا دیا تو یہ تجھے سزاوار تر ہے، اور اگر عفو کیا تو وہ تمہارے اختیار میں ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، تو نے خوب تجویز دی ہے اور جو بات تو نے کہی ہے یہی مدبرانہ ہے۔ میں خط تحریر کرتا ہوں کہ اسے عمر ابن سعد کے پاس لے جا تاکہ حسین اور اصحاب حسین کو تجویز پیش کریں کہ وہ خود کو ہمارے سپرد کر دیں۔ اگر وہ ایسا ہی کریں تو انہیں زندہ میرے پاس بھیج دیں، اور اگر انکار کرے تو ان سے جنگ کریں۔ اگر عمر ابن سعد یہ کام انجام دے تو تم بھی اس کی فرما برداری کرنا اور اس کے حکم کی اطاعت کرنا، اور اگر اس کام سے سرگردانی کرے تو تم امیر لشکر اور فرما روا بن جانا اور عمر ابن سعد کی گردن مار دینا اور اس کا سر مجھے روانہ کر دینا۔ اور خط میں عمر ابن سعد کو لکھا،